ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم علیہ السلام. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کو حج والا اور قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے. قربانی کس پر فرض ہے؟ کس پر فرض ہے قربانی؟ اس کی کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں؟ آج میں مختصراً آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنے والا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے، قربانی کس کے اوپر واجب ہے. تو یاد رکھیے، ایسا مسلمان جو عاقل ہو، سمجھدار ہو، عاقل کا مطلب سمجھدار ہو، پاگل مجنون یا دیوانہ نہ ہو. ایسا مسلمان جو عاقل ہو، سمجھدار ہو اور بالغ ہو، اور پھر اس کے پاس 612 گرام چاندی کی ملکیت ہو. 612 گرام چاندی کی ملکیت اگر ہم کاؤنٹ کریں گے آج کے لحاظ سے تو تقریباً 45 یا 46 ہزار روپے بیٹھتے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، پلس شرط یہ ہے کہ اس کے پاس 612 گرام چاندی کی ملکیت ہے، یا اس قیمت کا سامان تجارت اس کے پاس ہے، یا پھر ضرورت سے زائد سامان اتنی قیمت کا اس کے پاس ہے. مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے پاس 3 موبائل ہیں، ایک موبائل سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، دوسرے سے کبھی کبھی ضرورت پیش آتی، تیسرے کی ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت سے زائد ہے، اور وہ موبائل ہے مثلاً 50,000 روپے کا. تو اب ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بہت سمپل اور سادہ سا ہے. تو جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس شخص پر زکوٰۃ اور صدقہ فطر فرض یعنی واجب ہوتا ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے بقر عید کے روز. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر میں کیا ایک قربانی کافی ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک پریوار ہے، ایک فیملی ہے، اس میں کئی سارے ممبرز ہیں، تو کیا ایک قربانی کرنے سے پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے کا ہے، اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے، میں نے بتایا کہ ہر وہ آدمی، مرد عورت کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، اور اس کے پاس 612 گرام چاندی کی ملکیت کی اس کی قیمت موجود ہے، چاہے وہ گھر میں ایسے کئی افراد موجود ہوں، یعنی باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹی ہے، اور سب کے پاس الگ الگ اتنی مالیت، اتنی قیمت موجود ہے، تو سب کے اوپر قربانی کرنا یا بکرا کرنا، دمبا کرنا، یا بڑے جانور میں ایک حصہ لینا عید کے روز واجب ہے. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا ہے، یعنی جو ذمہ دار ہے، مثلاً باپ نے اگر ایک قربانی کا ایک حصہ لے لیا ہے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے. یہ سوچ، یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ گھر میں کتنے افراد ہیں، اور ان افراد میں کون کون قربانی کے نصاب کا مالک ہے. جو نصاب کا مالک ہے وہ قربانی کرے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی پر الگ قربانی واجب ہے اور شوہر پر الگ قربانی واجب ہے؟ تو اس بات کو میں رمضان میں سمجھا چکا ہوں کہ جس طریقے سے زکوٰۃ میں بیوی کا معاملہ الگ ہے اور شوہر کا معاملہ الگ ہے، اسی طریقے سے قربانی میں بھی بیوی کا معاملہ الگ ہے، شوہر کا معاملہ الگ ہے. اگر بیوی خود صاحب نصاب ہے، بیوی کے پاس 612 گرام چاندی یا اس قیمت کا سونا یا اتنی قیمت کیش کی شکل میں موجود ہے،
تو بیوی کے اوپر بھی الگ قربانی کرنا واجب ہے، اور اگر شوہر کے پاس بھی اتنی قیمت موجود ہے تو اس کے اوپر بھی الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر نے قربانی کر لی تو وہی قربانی شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے، دونوں کی طرف سے کافی ہو گئی۔ ایسا سوچنا اور یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بیوی صاحب نصاب ہے، شوہر اپنے پیسوں سے اپنی طرف سے بیوی کی قربانی کر دے تو بیوی کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کیا بیٹے کی طرف سے قربانی کرنا، والدین کی طرف سے قربانی کرنا یہ کافی ہو جائے گا؟ یعنی اگر بیٹا قربانی کر دے کیا یہی قربانی والدین کی طرف سے مانی جائے گی؟ تو یہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا کہ اگر بیٹا الگ صاحب نصاب ہے اور والدہ اور والد صاحب الگ صاحب نصاب ہے تو سب کی قربانی الگ الگ ہے۔ بیٹے کی قربانی صرف بیٹے کی طرف سے ہوگی، والد صاحب کی قربانی والد صاحب کی طرف سے ہوگی، اور والدہ کی قربانی والدہ کی جانب سے ہوگی۔ آدمی یہ سوچے، بیٹا یہ سوچے کہ میں نے قربانی کر لی اور یہی میری طرف سے اور یہی والدین کی طرف سے ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کرنا واجب ہے، الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ اب دوسرا مسئلہ جو بہت سارے لوگ عام طور سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا ہم پر واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ہم لوگوں کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہے تو ہم قربانی کر دیں، اور اگر گنجائش نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی واجب قربانی کو تو چھوڑ دیتے ہیں، جو فرض قربانی تھی اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی نیت کر لی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کی طرف سے جو قربانی ہے وہ ہمارے لیے مستحب نفل کے درجے میں، اور جو ہماری اپنی قربانی ہے وہ ہمارے اوپر واجب اور فرض کے درجے میں۔ تو یہ کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بعد میں کریں، پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک حصہ ہم نے اپنی جانب سے لے لیا اور دوسرا حصہ یا دوسرا جانور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کریں۔ اگر کسی کی گنجائش ہے، کسی کا موقع ہے، اس کے لیے ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ دو حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ ایک جانور کو آپ اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسرا حصہ آپ اپنی پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ اور یہ جو مسئلہ میں نے بتایا دوسرا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی اپنی جانب سے بھی قربانی کرتے تھے اور ایک جانور، ایک دمبا یا بھیڑ بکری وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کیا مرحوم والدین کی طرف سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں، والدہ یا والد یا دونوں ہی گزر چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہ کیا مرحوم والدین کی طرف سے اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرحوم والدین کی طرف سے کسی آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دو شکیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ اگر والدین میں سے کسی نے یا دونوں نے بیٹے کو یا بیٹی کو یہ وصیت کی تھی کہ ہماری طرف سے قربانی کرنا، وصیت کر کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے کہ ہماری طرف سے قربانی کرنا، تو اب والدین کے ترکے میں سے جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اور یہ قربانی کرنا ضروری ہے اگر ترکہ موجود ہے۔ اور یہ جو وصیت کی قربانی ہوئی ہے، قربانی کرنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ اس قربانی کا جو بھی گوشت ہے وہ سب صدقہ کر دے، غریبوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دے، اپنے استعمال میں اس کو نہ لے کر آئے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، والدین نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری طرف سے قربانی کر دینا، اور پھر وہ فوت ہو گئے۔ تو اگر کوئی وصیت نہیں کی تھی تو اب بیٹے کے اوپر قربانی کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے احصال ثواب کے لیے قربانی کروں، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اپنے والدین کے لیے احصال ثواب کے لیے اگر قربانی کرے تو یہ تو باعث ثواب ہے اور باعث سعادت ہے، ایسا کر لینا چاہیے۔ تو والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا، اور جو ان کے حصے سے گوشت آ رہا ہے اس کا استعمال کرنا سب کے لیے، اپنے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی،
دوسرے حضرات کے لیے بھی، غریب فقراء کے لیے، سب کے لیے جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی ہمیں کرنی چاہیے، کس کی اجازت ہے؟ تو اونٹ اونٹنی بشرطے کے 5 سال کے ہوں، مسئلہ ہم سب جانتے ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اونٹ اونٹنی بشرطے کے 5 سال کے ہوں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس میں میکسیمم 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی گائے بیل جس پر یہاں پرتبند ہے، یعنی پابندی لگی ہوئی ہے، بھینس بھینسا بشرطے کے 2 سال کے ہوں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ 2 سال کے ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے بھیڑ، دمبا اور بکری بکرا ان کی قربانی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ یہ 1 سال کے ہوں۔ البتہ اگر بھیڑ دمبا خوب فروا ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، خوب موٹا تازہ ہے، اور وہ 6 مہینے کا ہے مگر لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے 1 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ 6 مہینے کی عمر میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے جو بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھی کہ ایک جانور میں جو بڑا جانور ہے، جیسے اونٹ اونٹنی ہے، بھینس بھینسا ہے، جس کو ہم کٹیا اور کٹرا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی شریعت نے صرف میکسیمم لمٹ طے کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی کر سکتے ہیں، منیمم جو لمٹ ہے کم از کم کی وہ طے نہیں کی ہے۔ اگر ایک آدمی بڑا جانور صرف اکیلا کرنا چاہے کر سکتا ہے، 2 آدمی بڑا جانور مل کر کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کی شکل کیا ہوگی؟ اگر 2 آدمی مثلا قربانی کر رہے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں، تو ان 7 حصے میں سے 2 حصے، ایک اس آدمی کے ایک اس آدمی کے، وہ تو واجب حصے ہوں گے، فرض قربانی کی طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ باقی جو 5 حصے بچے ہیں وہ ان دونوں کی طرف سے نفلی قربانی کے طور پر مانے جائیں اور ان کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات ہے جو جس پر آپ حضرات کو غور کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ سب لوگ اچھی پوزیشن کے ہیں، مالدار ہیں، اکثر لوگ قربانی کر رہے ہیں، سبھی لوگ قربانی کرتے ہیں، یعنی گوشت وغیرہ کی، صدقات وغیرہ کی کوئی کمی نہیں رہتی ہے، اور ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی طرف سے پورا جانور قربان کرنا چاہتا ہے، یہ کئی حصے قربان کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ حصہ اپنے علاقے میں قربان کر لے، گھر پر قربان کر لے، اور اپنے پڑوس میں، اپنے غریب رشتہ داروں میں یہ دیکھے کون لوگ غریب، کہاں قربانی کی ضرورت ہے، کون قربانی کرنے کا اہل نہیں ہے، کہاں قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک آدھ حصہ اپنے یہاں پر قربانی کر کے باقی جو حصے ہیں وہ غریب علاقوں میں یہ تو تقسیم کروا دے اپنے یہاں قربانی کر کے، یا پہلے ہی وہاں پر قیمت ادا کر دے کہ ہماری طرف سے آپ حصہ لے لیجئے اور اس کا گوشت اپنے پاس رکھ لیجئے یا دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ مثلا کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ فرض ہے، اس سال آدمی کو یہ معلوم ہوا، اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ قربانی کرنے کی فرض ہونے کی، واجب ہونے کی کنڈیشن اور شرط یہ ہے، اس سال وہ قربانی کر رہا ہے، پچھلے سال بھی اس پر قربانی واجب تھی، اس سے پچھلے سال بھی اس پر قربانی واجب تھی، اور اس سے پچھلے سال یہ مثلا اس پر قربانی واجب تھی، تو اب اس کو احساس ہوا کہ یہ تو مجھ سے ایک واجب کام چھوٹ گیا ہے، جس طرح نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا کی جاتی ہے، تو اب اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کام مجھ سے چھوٹ گیا، یہ عبادت مجھ سے ترک ہو گئی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے قربانی کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، یہ جتنے بھی سالوں کی قربانی چھوٹ گئی ہیں ان سالوں کی طرف سے ایک حصہ اس سال ادا کر دوں، تو یاد رکھیے قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی پچھلے سالوں کی قربانی کی قضا کرنا چاہتا ہے، اس قضا کی شکل یہ ہے کہ وہ ایک حصہ یا ایک بکرا یا بکری اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، یہ بکرا یا بکری کی قیمت اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، اور وہ ان دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے، ان قربانی کے ایام میں، اور باقی عام دنوں میں، سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ چند موٹے مسائل تھے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مسائل اس سے الگ ہوں، اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو بعد میں ملاقات کر کے اپنا مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ باقی چند اور موٹے اہم مسائل انشاءاللہ ہم بقرعید کے روز بیان کریں گے۔ بقرعید کی نماز، دوگانے کی نماز مدرسے کی مسجد میں انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے، اس بات کا آپ خیال